ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ معراج کے موقع کی احادیث بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، جہاں نماز پڑھائی وہاں کا ذکر بھی ہے، اور آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبے قد کے تھے، پرتیلے پتلے دبلے تھے، سیاہ بال تھے، اور آگے حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی مشابہت عربوں میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ شنوءہ، یہ شنوء نام لکھا، جیسے اس کے نوجوان ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ مشابہت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آپ سے ارشاد فرمائے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، درمیانے قد کے تھے، ذرا گٹھا ہوا جسم تھا، گھنگھری والے بال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت عروہ بن مسعود، ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، عروہ بن مسعود سے ان کی بڑی مشابہت تھی۔ یعنی اگر کوئی شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہے، عروہ بن مسعود جیسی شکل و صورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے آپ ملے، ان کی مشابہت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اس بندے کو دیکھ لو، یعنی مجھے دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، میری مشابہت سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا معراج کے موقع، انسانی شکل میں، ایک تو اپنی اصلی شکل میں 2-3 دفعہ دیکھا، وہ الگ واقعہ ہے، انسانی شکل میں دیکھا، تو ان کی مشابہت سب سے زیادہ حضرت دحیہ کلبی سے تھی۔ دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان سے مشابہت تھی انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت میں مشابہت تھی بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک صحابی بھی ہیں، یہ ساری اللہ کی عطا کردہ ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابی کی شکل و صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، اور یہ تو ایک ہی زمانے میں تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہی صحابی شہید ہوئے تھے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کر یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ان کی شکل و صورت بڑی ملتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مشابہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، چند باتیں میں نے عرض کی تھی، بہت طویل واقعات ہیں، میں تو صرف سلیکٹڈ چند 1-2 باتیں آج اور ایک کل عرض کرنی ہے، کیونکہ آگے انبیاء علیہ السلام کے حالات بھی ہیں انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات یہ آئی تھی کہ جب انہوں نے ہجرت کی، شام کی طرف ہجرت کی، عراق بابل کو چھوڑ کے، تو راستے میں کیا واقعات تھے میں نے عرض کیے تھے۔ اسی دوران ایک واقعہ اور ہے جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا، اور کسی حد تک تفصیلاً 1-2 آیتوں میں ذکر کیا۔ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، سوال یہ کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہنے لگے ایمان تو ہے۔ قَالَ بَلَا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ذرا دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس میں بعض لوگ وسوسے ذہن میں لاتے ہیں، شیطانی خیالات لاتے ہیں کہ دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے علمی طور پر 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہمیں یقین ہو جانا، شک نہیں،
شک سے نکل کر اعتقاد کے درجے میں ہو گیا، یقینی علم ہے، یقینی علم ہے، اسے علم الیقین کہتے ہیں، لیکن ابھی اس کا مشاہدہ نہیں ہوا، آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ جب آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لی جائے یا آنکھوں سے دیکھنے جیسی کیفیت ہو جائے پھر وہ کہلاتا ہے عین الیقین۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، جب براہ راست وہ چیز سامنے آ جائے، پورا اس کا عملی نمونہ انسان دیکھ لے۔ اس کو ایک مثال سے میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اشکال نہ ہو۔ مثال یہ ہے، مثال کے طور پر زمزم، زمزم کے حوالے سے آپ نے سنا کہ جی زمزم بڑا متبرک پانی ہے، فلاں مقام پر ایک چشمہ جاری ہوا، اور ابھی آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ معجزاتی طور پہ زمزم کے بارے میں آپ کو یقین ہو گیا کہ زمزم پانی ہے، لوگ لے کر آتے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے، وہاں سے نکلتا ہوا پی رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب آپ وہاں گئے، وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ واقعی زمزم کا کنواں ہے یا کنویں کی شکل یا جو بھی صورت ہے، آپ کو ابھی استعمال نہیں کیا، آپ کو جا کر ہو گیا عین الیقین۔ پہلے علم الیقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا۔ اب آپ نے جب زمزم پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، جیسے زمزم کے اندر تاثیرات ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے غذا بھی رکھی ہے، اور انسان جتنا مرضی پی لے پیٹ بھاری نہیں ہوتا، بھاری پن آپ خود جانتے ہیں، بوجھل پن نہیں ہوتا۔ اب جب آپ نے عملاً اسے استعمال کیا تو یہ ہو گیا حق الیقین۔ پہلے علم الیقین تھا، پھر عین الیقین ہوا، پھر حق الیقین ہوا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہی اللہ نے کہا۔ بہرحال اس واقعے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اچھا آپ ایسا کریں کہ 4 پرندے لے لیں۔ قرآن میں تو نام نہیں ہے، بعض کتابوں میں نام لکھے، مور تھا، مرغ تھا، کوا تھا اور کبوتر، یہ 4 پرندے اللہ کی طرف سے کہہ دیے۔ ان کو لے کر قرآن نے کہا آپ ان کو نا فصرہن الیک، ان اپنے سے مانوس کر لیں۔ جیسے پرندوں کے نام کرتے ہیں، پکارتے ہیں تو وہ پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے، بڑا مانوس ہو جاتا ہے جانور، تو مانوس کر لیں۔ مانوس کرنے کے بعد جب بڑے مانوس ہو گئے، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اس کو ذبح کریں۔ اور بعض کتابوں میں، قرآن میں الفاظ نہیں ہے، بعض میں ہے کہ اس کا بالکل قیمہ وہ کر کے نا مکس کر کے ساری چاروں کو ان کی 4 ڈھیریاں بنا لیں۔ ڈھیریاں بنا کے یہ قرآن میں ہے، ثم اجعل علی کل جبل، 4 پہاڑ کی چوٹیوں پر ایک ایک ڈھیری رکھ دیں، پھر اس کے بعد پکاریں، ثم ادعوہن، اب انہیں آواز دیں، وہ آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا کہ ان کو ذبح کیا، 4 پہاڑوں پر 4 ڈھیریاں رکھی۔ اب وہ جو آواز تھی ان کی نام سے پکارا، اب کہیں سے پر اڑتا ہے، کہیں سے پنجہ اڑتا ہے، کہیں سے کھال اڑتی ہے، کہیں سے کوئی چیز اڑتی ہے، اڑ کے پرندہ تیار ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ تو یہی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جو قرآن میں نقل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے روانہ ہو کر، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر، اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا تھا اے عربوں یہ ہیں تمہاری ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام، وہ سارا واقعہ عرض کیا تھا۔ اب جب یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں آباد کر رہا ہوں، سکونت اختیار کر کے جا رہا ہوں اپنے اہل و عیال کی، غیر ذی زرع، جہاں زراعت نام کی کوئی چیز نہیں، عند بیتک المحرم، اور پھر ربنا لیقیموا الصلاۃ، سارے قرآن میں وہ دعائیں منقول ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اور وہاں آتا ہے کہ یہ بلکہ اگلے واقعے میں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی، حج کا اعلان اس وقت کیا تھا، یہ دعائیں کر کے ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ میں مختصر سنا رہا، پیچھے حضرت حاجرہ علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، 2 ہستیاں ہیں بس، نہ انسان نہ فرد بشر، کچھ بھی نہیں۔ اب کچھ مشکیزے کے اندر پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں، 1 آدھ دن میں وہ ختم ہو گئی۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پانی کی طلب ہوئی، پانی کے بغیر تو سب سے زیادہ پیاس کا مسئلہ ہے، اور بچے کو دودھ پلانا ہے اس کے لیے بھی قوت چاہیے۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام پھر دوڑی، بھاگی، کہیں انسان نظر آئے، پھر وہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں جو اس وقت بھی موجود ہیں ان کے نشانات، وہاں پر دوڑی، صفا سے اوپر گئیں، کوئی انسان نظر آئے، پھر اتر کر پھر مروہ کی طرف گئیں، شاید کوئی انسان نظر آئے، کوئی انسان نظر نہیں آئے، اس طرح 7 چکر لگائے۔ اور آپ نے جا کے دیکھا ہوگا صفا سے جب روانہ ہوتے ہیں صفا سے مروہ کی طرف، تو صفا سے تھوڑے ہی فاصلے کے اوپر وہ میلین اخضرین نامی 2 جگہ ہیں جہاں سبز رنگ کی اب تو لائٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں دوڑتے ہیں۔
وہ دوڑنے کے حکم ویسے نہیں ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام ہماری ماں وہ اس وقت دوڑی تھی، اور دوڑنے کی وجہ یہ تھی، آپ وہ ذرا واقعہ ذہن میں رکھیں، سچا واقعہ ہے کہ بچے کو ایک طرف لٹایا ہوا ہے، چٹیل پتھریلی جگہیں ہیں، کوئی انسانیت نہیں ہے، خود انسان کی تلاش میں صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ رہی ہیں، ایک شاید انسان نظر آ جائے، بچہ بھی نظر کے سامنے ہے. جب صفا سے اتر کر یہاں پہنچتی تھی، یہ جو ان بٹوین جہاں دوڑا جاتا ہے، یہ علاقہ ذرا نشیب میں تھا، گہرائی میں. جب اس نشیب میں آتی تھی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا. ظاہری بات جب نیچے آ گئی تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہے. یہاں دوڑتی ہوئی گزرتی تھی کہ جلدی سے آ کر اوپر آئیں، پھر بچے کو دیکھ رہی ہیں، بچہ جب نگاہوں کے سامنے ہے، پھر نارمل ہو کر پھر مروہ تک جاتی ہیں، پھر پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، واپس آ کر جب نشیب میں آتی ہیں پھر دوڑتی ہیں. وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا محبت ہوگی بچے کی کہ بچہ نگاہوں کے سامنے بھی رہے اور تلاش بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بس وہ ادا اتنی پسند آئی. آج ہر حاجی کو حکم، ہر شخص کو حکم، جب وہاں جاؤ، صفا مروہ میں جاؤ، جب اس جگہ آؤ تو دوڑو. نہ اب وہ بچے کا کوئی ایشو ہے، نہ وہاں وہ معاملات ہیں، بہترین اے سی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، زمزم رکھے ہوئے پی رہے ٹھنڈے، لیکن حکم دوڑو. اللہ کو وہ ادا پسند آئی تو یہاں وہ دوڑی. اب اسی چکر لگا رہی تھی تو لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صفا مروہ پہاڑ پہ جاتی تو آواز سنتی تھی. آواز سننے کے بعد پھر پہاڑی پہ چڑھتی تھی کہ آواز آ رہی ہے، کوئی پکار رہا ہے انہیں، اے حاجرہ. نظر کوئی نہیں آتا. پھر آگے دیکھا تو اس وقت جہاں زمزم موجود ہے وہاں پر دیکھا کہ ایک فرشتہ موجود ہے وہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے پھر کہا، اور پھر بات کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر وہاں مارا اور وہاں زمزم کا کنواں چشمہ پھوٹ پڑا. اب حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں تو گئی تھی، اور پانی بھی ایسا پانی جو دنیا کا نایاب ترین پانی ہوگا قیامت تک، وہ اللہ نے ظاہر کر دیا. اب وہ پانی کو روک رہی ہیں، بےتاب ہے، سمجھ نہیں آ رہا، اب ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کبھی ادھر سے ریت کر رہی ہیں، کبھی ادھر سے خطرہ ہے کہ پانی ضائع نہ ہو جائے، اس پانی کو اکٹھا کر لیں. انہوں نے اپنی زبان میں لفظ کہے زمزم زمزم زمزم. ان کی عبرانی زبان میں زمزم کا مطلب تھا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. جیسے انسان بے اختیار کہتا نا کھلو جا ادھر ادھر نہ ہو، ہم بے اختیار کہ وہ محبت میں انہوں نے بے اختیار جملے کہے. وہ بھی اللہ کا نام بہت پسند ہے. آج چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، صاحب اس کو کیا پکارتے ہیں؟ ماء زمزم، زمزم کا پانی. وہ پانی ظاہر ہو گیا. اب اس کے فوراً بعد میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے قافلے آئے جایا کرتے تھے، عربوں کا نخلستان تھا، جنگل و بیابان، اور وہاں سے قافلے آتے تھے. قافلے والوں کو علم تھا. کچھ دنوں میں ایک قافلہ وہاں یہیں ہے مقیم، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. قافلہ ایک گزرا، بنی جرہم کا قافلہ، ان کا بھی بڑا کردار ہے. یہ قافلے والے دور سے گزرے تو انہوں نے کچھ پرندے اترتے ہوئے دیکھے یہاں. قافلے والے حیران، جو قافلے لے کے جاتے ہیں بدو قسم کے، انہیں اندازہ ہوتا ہے، کہنے لگے یہاں تو پرندے تو اترتے پانی پہ، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں، ہم سالوں سے قافلے لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے ایک دو بندے بھیجے کہ دیکھ کیا ہو گئی، پانی کا چشمہ تو نہیں ظاہر ہو گیا. وہ پہنچے تو دیکھا کہ جی وہ زمزم کا چشمہ ہے، اور ایک خاتون اور ایک بچہ وہاں پر موجود ہے. انہوں نے جا کے قافلے والوں کو اطلاع دی. وہ بڑے حیران، ہم عرصے سے آ رہے ہیں. قافلے والے یہاں آئے تو دیکھا بہترین پانی، پی کے دیکھا تو پانی کا ذائقہ ہے. اصل تو اللہ نے اسباب بنانے، اب خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جگہ بڑی زبردست ہے، پہاڑ بھی ہیں، پانی کا سب سے زیادہ عربوں میں اب بھی ایشو ہے. پانی جہاں پر ہو، میں اسے کہنے لگے بس یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے اجازت کی. حاجرہ علیہ السلام دعا کر رہی تھی، اللہ نے سبب بنایا. انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ یہ جو پانی ہے اس پر ملکیت میری ہوگی، استعمال تم کر سکتے ہو، ملکیت میری ہوگی، یہ اللہ نے ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں، ملکیت آپ کی ہے. اب قبیلہ بنی جرہم پورا قافلہ تھا، اس میں مرد عورت قبیلے کے لوگ تھے. یہاں پر انسان بھی بسنے شروع ہوئے، اب مانوس ہو گئے. یہیں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے تو یہیں پھر نکاح ہوا اسی قبیلے میں، قبیلہ بنی جرہم میں. اخیر میں ایک واقعہ اور کر دیتا ہوں، باقی اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عنوان سے اگلے واقعات آئیں گے. کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، بلکہ یہ نکاح کے بعد کا واقعہ ہے، یہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا چونکہ ترتیب تاکہ برقرار رہے. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبیلہ بنی جرہم میں بعد میں نکاح ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام آیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. کچھ عرصے بعد آتے، ملاقات کے لیے آتے جاتے، ملاقات کے لیے. اسی دوران جب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، 12-13 سال کے قریب، قرآن نے عمر ذکر نہیں کی، قرآن نے یہ ذکر کیا فلما بلغ معہ السعی، قرآن کے الفاظ ہیں
سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش۔ جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکیں، تھوڑی بہت مدد کر سکیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اگلا حکم ہوا۔ وہ حکم یہ ہوا کہ آپ اسماعیل کو 10 11 12 سالہ بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن میں سارا واقعہ سورہ صافات میں عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ اہل علم سے سنتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی دور کا واقعہ۔ ایک آزمائش وہ آگ میں ڈالے جانے کی سب سے بڑی آزمائش، اللہ نے وہاں سے نکالا۔ دوسری آزمائش اس سے بھی بڑی کہ نو مولود بچہ بیوی کو بیابان میں چھوڑ کر آ گئے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب تیسری بڑی آزمائش یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے چھری چلا دیں، اللہ کا حکم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن خواب آیا، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے میں ہیں، انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہے، عام انسان کا خواب تو وحی نہیں ہے، نعوذ باللہ، انبیاء کا خواب وحی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں 3 دن متواتر خواب دیکھا، اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، اور لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے خواب دیکھا 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو، پھر خواب نظر آیا 9 ذی الحجہ کو، پھر خواب نظر آیا 10 ذی الحجہ کو۔ جب 10 ذی الحجہ کو بھی خواب دیکھا تو اب 10 ذی الحجہ کو یقین ہو گیا، اور 10 ذی الحجہ کو پھر قربانی کرنے کے لیے، 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، لے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ یہاں وہ 3 مقامات پر ابلیس آیا کسی خاص شکل میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کے اس نے روکا اور بات کی۔ ایک بعض کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے آگے سامنے بھی آیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، 3 مقام پر وقفے سے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ سمجھ گئے یہ ابلیس ہے، اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالنے آیا ہے۔ انہوں نے بے اختیار، حالانکہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس ہے، بے اختیار کنکر اٹھا کر اس کو مارے، 7 مرتبہ کنکر مارے، اور وہ اس جگہ پر جہاں کنکر اس کو لگے تھے وہ زمین میں دھنس گیا، زمین میں دھنسا، پھر نکلا، پھر تھوڑا آگے جا کے پھر بہکایا۔ یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں آج حاجی حضرات رمی جمرات کرتے ہیں۔ جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ عقبہ ہے۔ ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں جی چھوٹا شیطان، وچکارلا شیطان تے بڑا شیطان، ہم نے یہ نام رکھے میں، حالانکہ نہ وہ شیطان ہے، وہ مقامات ہیں جہاں شیطان نے بہکایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ سچے واقعات ہیں جو ہمیں پڑھنے بچوں کو بتانے چاہیے۔ اس سے وہ عقیدت اور اصل چیز جو ہے، جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، یقین ہو اللہ کا حکم ہے، قرآن و حدیث میں جو واضح احکام ہیں، وہاں پھر عقلی گھوڑے دوڑانا چھوڑ۔ جب اتنا پختہ یقین ہوگا حق الیقین کے درجے میں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین عطا فرمائے اور تمام انبیاء سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ، یہ جو روز باتیں انبیاء علیہ السلام کی ہم سنتے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ ایسی ہی سچی عقیدت اور محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت عطا فرما۔ ہر قسم کی آزمائش سے یا اللہ ہم قابل نہیں ہیں، آزمائش سے محفوظ فرما۔ ہم سب پر عافیت والا، کرم والا، سلامتی والا معاملہ فرما۔ خصوصاً امت مسلمہ کے لیے بار بار دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم والا معاملہ فرمائے۔ ہماری اپنی شامت اعمال ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔